الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، صدق اللہ العظیم۔ مسلمانان پاکستان، آج کا یہ مظاہرہ خود اس بات کا بین ثبوت ہے کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت انسان ہم سوچیں کہ آج امت مسلمہ کا کیا حال ہو رہا ہے، اور اس کی ایک جھلک ہماری وہ بیٹی، ہماری بہن عافیہ صدیقی ہے کہ جو امریکہ کے عقوبت خانوں کے اندر ہمیں آواز دے رہی ہے، پکار رہی ہے، امت مسلمہ سے یہ سوال کر رہی ہے، مجھ سے اور آپ سے یہ سوال کر رہی ہے کہ اے مسلمانوں، تم دعویٰ تو یہ کرتے ہو کہ دنیا میں ہم 1.5 ارب ہیں، لیکن کیا میں تم میں سے نہیں؟ کیا میں مسلمان نہیں؟ کیا میں اس دھرتی کی رہنے والی نہیں؟ اور کیا میرا قصور یہ نہیں کہ میں صرف کلمہ پڑھنے والی ہوں؟ مسلمانوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کیا اس کے اندر کوئی شک ہے کہ اگر عافیہ کا قصور ہے، ڈاکٹر عافیہ کا، تو صرف اتنا ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے والی ہے؟ اگر اس کا قصور ہے تو یہ ہے کہ وہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی ہے۔ اگر اس کا قصور ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ مسلمان زندہ رہنا چاہتی ہے۔ اگر اس کا قصور ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور یہ سوال وہ ہم سب سے کر رہی ہے کہ اے 1.5 ارب کے مسلمانوں، تعداد میں تم اتنے، ممالک تمہارے 60 سے زیادہ، حکمران تمہارے ایک سے ایک شہنشاہ کہلوانے والا، کہیں آمریت، کہیں ڈکٹیٹرشپ، کہیں شہنشاہیت، کہیں بادشاہت، کیا سے کیا ہے، ایک ایک کا محل اربوں روپے کا ہے، لیکن وہ عافیہ صدیقی 37 سالہ خاتون سوال کرتی ہے کہ تمہارے یہ محلات، تمہاری یہ دنیا کی بڑی بڑی افواج کہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم دنیا میں 7ویں بڑی فوج جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ دنیا کے بے بہا وسائل ہمارے پاس ہے، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ مسلمانوں کے پاس ایٹم بم کی صلاحیت ہے، لیکن کیا یہ ساری چیزیں اسی لیے ہے کہ امت کی ایک بیٹی اسے ان کے حوالے کیے جائے جن کے بارے میں قرآن حکیم یہ فتویٰ دیتا ہے؟ اللہ رب العزت یہ بات کہہ رہے ہیں، مسلمانوں میری بات نہ مانو، یہ جو کھڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی بات نہ مانو، اللہ کی بات تو مانو۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ اہل ایمان، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، نہ بناؤ۔ اور پھر قرآن بار بار یہ بات مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اگر ان سے دوستی رکھو گے تو یہ تمہیں نقصان پہنچانے کے اندر خوش ہوں گے۔ مسلمانوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہم سے یہ سوال کرتا ہے، ہمیں یہ کہتا ہے، ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی وہ بیٹی آج کس کے پاس ہے؟ کیا یہ افسوس نہیں، تف نہیں؟ وہ میری بہن، وہ ہماری بیٹی، اور اس کے وہ بچے، اور اس کے اندر کیا شک ہے کہ انہی مسلمانوں نے ان کے حوالے کیا؟ کون کہتا ہے کہ اسے کراچی سے اغوا نہیں کیا گیا؟ کوئی مانے تو نہ مانے، لیکن حق یہ ہے کہ اسے اسی حکمرانوں نے اس کے حوالے کیا، بگرام جیل کے اندر بند کیا، پھر مقدمہ چلانے کی کوشش کی،
اور کن سے مقدمہ چلوایا جا رہا ہے؟ غور تو کرو، سوچو تو صحیح، ذرا اس طرف توجہ تو دو۔ وہ امریکہ کہ جس سے کبھی وفا کی توقع نہیں کسی کو، جس کے ساتھ رہا اسے اس نے سب سے پہلے کاٹا، اور یہ وہ سانپ ہے کہ جو اس کے قریب جاتا ہے اسے ڈستا ضرور ہے، اور ہمیں ڈس رہا ہے، امت مسلمہ کو ڈس رہا ہے۔ عراق کے اندر دیکھ لیں، افغانستان کے اندر دیکھ لیں، پاکستان کے اندر دیکھ لیں، یہ بلیک واٹر کیا ہے؟ یہ بلیک واٹر نام یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے اندر افراتفری اور بد امنی پھیلا رہے۔ کراچی کا واقعہ ہو، پشاور کا واقعہ ہو، اسلام آباد کا واقعہ ہو، پنڈی کا واقعہ ہو، اور اس کی ساری کڑیاں انہی سے ملتی ہیں۔ اور اس کے پیچھے کون ہے؟ وہ عالمی طاغوت، وہ عالمی دہشت گرد کہ جس کے پیچھے اصل قوت ان کی ہے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت، ان پر اللہ کا غضب، یعنی یہود۔ اور وہ جوری جو کی گئی ہے وہ ہے ہی غلط، عافیہ بے قصور ہے، عافیہ بے قصور ہے۔ اور اگر قصوروار ہیں تو مسلمانوں میں اور آپ کہ محمد بن قاسم ایک بیٹی کی عزت کے لیے کہاں سے چلا کہاں پہنچا، اور آج اس مقام پہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اسے غیروں کے اور غیروں ہی کے نہیں، کافروں کے اور کافروں ہی کے نہیں، آج کے طاغوت کے حوالے کر رہے۔ مسلمانوں وقت آ کے جاگے۔ علامہ اقبال اسی بات کو کہتے ہیں، نہ جاگو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، نہ جاگو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہارا نام بھی نہ ہوگا داستانوں میں۔ اور یاد رکھیں، یہاں کا مٹنا تو شاید قبول ہو جائے، لیکن ایک دن اور بھی آئے گا، اور جو اس دن مٹ گیا، جو اس دن خراب ہو گیا، جو اس دن خسارے میں چلا گیا، وہ اصل میں خسارے بھی کے اندر ہے۔ اور یہ سوال ہوگا، مجھ سے بھی ہوگا، آپ سے بھی ہوگا، 1.5 ارب امت سے بھی ہوگا، ہر اس شخص سے ہوگا جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہے، کہ ذرا بتاؤ تو صحیح، قیامت کا وہ نقشہ ہو، اللہ یہ سوال فرمائے کہ میری یہ بندی کس کے حوالے کی تھی، تو کیا جواب دیں گے؟ وہ اٹھے، حکمرانوں سے توقع نہ رکھو۔ اگر یہ واقعی ایسے ہوتے تو یہ بات نہ کہتے۔ اسلام آباد کا تختی ایسا ہے، جو بھی اس میں بیٹھتا ہے اس کے اپنے نظارے، اور ہو بھی کیوں نہیں، اس لیے کہ تخت پہ بیٹھنے والوں کے مفادات ان کے ساتھ ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہے، ان کا جینا مرنا ان کے ساتھ ہے، ان کی اولاد وہاں ہے۔ کہاں ہے آج ڈکٹیٹر مشرف؟ کہاں ہے زرداری صاحب کی اولاد؟ کہاں ہے گیلانی صاحب کے بیٹے؟ انہیں تو تب درد ہو کہ جب ان کے اپنے ساتھ ایسے ہو، لیکن یہ ہے کہ ان سے توقع نہ رکھو۔ ایک ہی ذات ہے جس پر توقع کی جا سکتی ہے، اور وہ اللہ رب العزت ہے، اور اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے لیے اٹھتے ہیں۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اقول